مفتی صاحب میں جب تہجد کی نماز پڑھتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں، پھر میری نماز چھوٹ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی جنات کھڑا ہے۔ دیکھو، جب کوئی بھی بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو تہجد کی نماز ایک ایسے وقت کی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قم اللیل، رات کو اٹھیے، الا قلیلا، مگر تھوڑی رات، کیونکہ آپ دن بھر تھک جاتے ہیں تو رات میں آرام کر لیں، نصفہ، یا اس سے بھی کم، اس کی بھی آدھی، یعنی کہ چوتھائی رات۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھیے۔ یہ ایک ملنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ہمارے کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کو پسند ہے۔ پھر محبوب اللہ کے نبی جب اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے محبت کا پیغام آیا، اللہ نے فرمایا کہ اٹھیے رات کو، لیکن پھر دن بھر کی محنتیں آپ، یعنی یہ میں تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سا اس کو تفسیر میں جا کر، کہ دن بھر آپ تھک جاتے ہیں تو تھوڑا کم اٹھیے، نہیں اچھا اور کم اٹھیے، لیکن اٹھیے ضرور۔ تو تہجد کی نماز کے وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کے اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے تاکہ میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی ایسا شخص جو پریشان حال ہو میرے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھے تاکہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ یہ خاص اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تہجد کے عین وقت کرتا ہے۔ تو اس وقت جب کوئی بندہ اپنے بستر کو چھوڑ کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر رشک فرماتا ہے اور فرشتوں میں فخر فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے اس بندے کو، اس بندی کو، اس کو کس چیز نے اس کو بستر سے اٹھایا ہے، جبکہ بہترین اس کا بستر ہے، بہترین اس کی نیند کا ٹائم ہے، لیکن یہ کس لیے یہاں سے کھڑا ہو کے میرے سامنے اٹھ کے آیا ہے یا آئیے۔ تو فرشتے فرماتے مولا تیرے شوق نے، تیری محبت نے اور تیرے خوف نے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کی بخشش فرما دی، اور جو یہ طلب کرتا ہے نا میں نے اس کو دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو کیا خیال ہے، یہ شیطان کبھی چاہے گا کہ عین وہ تہجد کا وقت جو اللہ تعالیٰ خاص بندے کے قریب ہوتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، بندے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو کوئی بندہ اللہ کے سامنے روئے اور اللہ سے باتیں کرے؟ چونکہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو بندہ چونکہ گویا کہ جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان یہ گوارا کر لے گا کہ کوئی بندہ بستر کو چھوڑ کر اور وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے بات کرے؟ تو وہ ہر اعتبار سے یہ کوشش کرتا ہے کہ بس یہ بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ اور دیکھو جنات اگر آ بھی گئے ہیں اور آپ کے قرآن کو سن بھی رہے ہیں، اچھے جنات ہوتے ہیں، وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تو اللہ کی حفظ و امان میں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ ہنہنانے لگا، تو بہت تیز سے جب ہنہنایا نا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں سے کوئی نور ایسا اتر رہا تھا، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ قرآن پڑھنے لگے، پھر وہ ہنہنانے لگا، پھر آسمان کی طرف سے دیکھا تو نور اتر رہا ہے، پھر تیسری مرتبہ جب وہ ہنہنایا، آسمان کی طرف دیکھا کچھ اتر رہا ہے، انہوں نے قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مسئلہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی رات قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا ہنہنایا، میں نے دیکھا آسمان سے کوئی نور اتر رہا ہے، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے آ رہے تھے، اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو ہو سکتا تھا وہ فرشتے تم سے مصافحہ بھی کرتے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تو ڈر جائیں ارے اور یہ کیا آسمان سے ہو رہا ہے جلدی رکھ دو، نہیں، یہ تو آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان کے فرشتے اس گھر کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ نماز میں قرآن پڑھیں گے تو فرشتے کس طرح سے آپ کو دیکھیں گے؟ تو بالکل آپ نو ٹینشن ہو جائیں، آپ تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے در پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اب کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایسے میں انسان کی موت بھی آ جائے تو اس سے بابرکت اور اچھی موت کون سی ہے کہ اللہ کے سامنے بس اللہ سے جی لگا تو اللہ ہی سے جی لگ گیا، اللہ کے پاس ہی، تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جنات وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن ان کی آہٹ انسان کو جلدی محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان آپ کو یہ کوشش کر رہا ہو کہ ڈرا کے دھمکا کے آپ کو تہجد میں نہ کھڑے ہوں آپ اس کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ شیطان ہر طرح سے بندے کو بہکاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے، جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ گھٹنے ہٹا لیتا ہے ورنہ پھر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ یہ بتاؤ شیطان شراب خانے میں جا کر ان کو بہکائے گا یا مسجد آ کر نمازیوں کو بہکائے گا؟ مسجد میں آ کر، کیونکہ بھائی وہ تو پہلے سے شیطان والے کام کر ہی رہے نا، شیطان ان سے تو خوش ہے، ان کا تو یار ہے، انہیں ٹینشن ہی ان کی طرف سے نہیں، وہ تو اس کا پورا کام کر رہے ہیں، انہیں ہٹائے گا جو لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔
تو اس لیے بالکل گھبرانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ بس مکمل طرح سے تہجد کی پابندی کرتے رہیں, اور اگر ایسا لگے تو کہیں اور زیادہ ہم نماز کو طویل کریں گے اور اللہ کی طرف دھیان لگائیں گے, تو انشاءاللہ چند دنوں میں مسئلہ ختم ہو جائے گا. شیطان بھی ہار مان لے گا کہ بھائی ہم تو اس کو اس لیے خیالات ذہن میں ڈال رہے ہیں, اس لیے اس کو اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں, اس لیے ایسی اس کو آہٹ ہم لگوا رہے ہیں تاکہ یہ نماز چھوڑ دے, تہجد پڑھنا چھوڑ دے. یہ تو اور زیادہ طویل نماز کو اس نے کر دیا, 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھ رہی ہے, 4 کی بجائے 8 12 پڑھ رہی ہے. تو پھر وہ شیطان کہے گا بھائی میں تم سے ہار گیا, تم جیسے پڑھ رہی تھی ویسے ہی پڑھو. تو شیطان بھی ہار جائے گا, پیچھا چھوڑ کے بھاگ جائے گا. بے شک. جزاک